ہند ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس زمانے کا عام رواج تھا، اور اسلامی آداب میں سے بھی علماء اس بات کو شمار کرتے ہیں کہ لوگوں کی کنیتیں ہوا کریں۔ تو ام سلمہ آپ کی کنیت تھی، بلکہ ام سلمہ کے والد کا نام بھی ابو امیہ نہیں ہے، نام حذیفہ ہے، وہ ابو امیہ کنیت ہے۔ سیدہ ام سلمہ یہ قدیم الاسلام ہے، اور خاندانی اعتبار سے ان کو کئی عظیم صحابہ سے رشتہ داری کا بھی شرف حاصل ہے۔ سیدہ ام سلمہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیف اللہ سے مشہور ہیں، ان کے چچا کی بیٹی ہیں، چچا زاد بہن ہیں، اور دوسری طرف دشمن اسلام ابو جہل کی بھی چچا زاد بہن ہیں۔ اسی طرح سے مشہور صحابی رسول سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی رضائی بہن ہیں، دودھ شریک بہن ہیں۔ اور ایک اور نسبت ہے کہ ان کے سابقہ شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا۔ قبولیت اسلام کے اعتبار سے یہ جوڑا 10 صحابہ کرام کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے۔ نہایت ہی قدیم الاسلام صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہہ کر کے جن صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے، ان میں یہ جوڑا شامل ہے، سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ابو سلمہ دونوں۔ جیسا کہ اسلامی تاریخ کا جو ابتدائی زمانہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑے آلام اور مصائب والا تھا، اور اس زمانے میں لوگوں کو جس طرح سے تنگ کیا گیا، جتنی اذیتیں دی گئیں، تو ہجرت مدینہ سے پہلے بھی مسلمانوں نے 2 ہجرتیں کی، اور حبشہ کی ہجرت ام سلمہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ کی تھی، اور وہیں پر ام سلمہ کے پہلے بیٹے سلمہ کی پیدائش ہوئی، جن کے نام پر شوہر جن کا نام اصلی عبداللہ تھا، ان کی کنیت ابو سلمہ پڑی، اور وہ بھی کنیت ہی سے مشہور ہیں، اور ان کا نام ہند بھی تھا، ان کی کنیت ام سلمہ پڑی، اور یہ بھی اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ جب حبشہ میں یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے حالات سدھر رہے ہیں، بہت سارے لوگ واپس آئے، تو ام سلمہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی، لیکن یہاں کے حالات جیسے کہ تیسے تھے، وہی ظلم تھا مکہ والوں کا، وہی زیادتیاں تھی مکہ والوں کی۔ ابو سلمہ نے پھر جو ہے ہجرت کا ارادہ کیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ مدینہ کے کئی مسلمان ہو چکے تھے، بیعت عقبہ ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں کے اکا دکا قافلے مدینہ کی جانب روانہ ہونے لگے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں، جیسا کہ ابن ہشام نے سیرت النبی میں ذکر کیا ہے، کہ ابو سلمہ نے ایک اونٹ لیا اور مجھ کو اونٹ پر بٹھایا، سلمہ کو میں نے گود میں لیا، ہم لوگ مکہ سے نکل پڑے کہ میرے گھر والوں کو، میرے قبیلے اور خاندان والوں کو، بنو مغیرہ کو پتہ چل گیا، اور وہ ہمارے راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ ابو سلمہ کیا معاملہ ہے، تم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو، کبھی حبشہ جاتے ہو، کبھی کہیں جاتے ہو، تم کو جہاں جانا ہو جاؤ، میری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے زبردستی اونٹ سے مجھ کو اتار لیا۔ تب تک ابو سلمہ کے قبیلہ والوں کو خبر ہوئی، وہ قبیلہ بھی سب دشمن تھے اسلام کے، لیکن قبائلی حمیت سب کے اندر تھی، سب دوڑ کر کے آ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہو، لیکن بیٹی کے گود میں جو بیٹا ہے اس کو ہم نہیں لینے جانیں گے۔ تو ابو سلمہ کے گھر والوں نے بیٹا چھیننا شروع کیا، ام سلمہ کے گھر والوں نے بیٹی چھیننا شروع کیا، اس میں سلمہ کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا۔ ام سلمہ کو ان کے قبیلے کے لوگ لے کر چلے گئے، سلمہ کو ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ لے کر چلے گئے، اور ابو سلمہ تنہا اونٹ پر
جائیں تو کدھر جائیں، ہجرت کی نیت سے نکلے تھے، اور یقیناً ہجرت میں جو مصائب ہیں، ہجرت میں جو پریشانیاں ہیں، ہجرت کی جو تکلیفیں ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اجنبی ملک ہے، اجنبی لوگ ہیں، گھر چھوٹتا ہے، پریوار چھوٹتا ہے، اقربا چھوٹتے ہیں، زمین چھوٹتی ہے، جائیداد چھوٹتی ہے، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اسلام نے ایسے نہیں کہا ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام اپنے سے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کلمہ پڑھ لے آدمی نے جو بھی گناہ کیا سب معاف۔ ایسے ہی ہجرت کرنے سے، ہجرت سے پہلے کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ صرف دین کی حفاظت کے لیے بندہ اپنا گھر، پریوار، زمین، جائیداد، محبتیں، رشتہ داریاں کیا کیا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور جب پریوار والا بھی ہو بندہ، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بیوی ہو، ان کو بھی چھوڑ کر کے جانا پڑے تو کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ یہ دکھ بھی حضرت ابو سلمہ نے جھیلا۔ ابو سلمہ اونٹ پر بیٹھ چکے تھے تو وہ چلے گئے، بیوی بھی چھوٹ گئی، بچہ بھی چھوٹ گیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں اس کے بعد میری جو حالت ہوئی، میں روزانہ مکہ سے نکلتی تھی اور وہی جگہ جہاں پر مجھے شوہر سے جدا کیا گیا تھا وہیں آ کر کے دن بھر رویا کرتی، سارا دن روتی۔ ایک مدت گزر گئی، یہاں تک کہ میرے قبیلے کے ایک شخص کو مجھ پر دیکھتے دیکھتے ترس آ گیا۔ اس نے جا کر کے قبیلے کے چودھریوں سے کہا کہ لوگوں، کیا تم اپنی بیٹی کو مار ڈالنا چاہتے؟ اس کو اس کے بچے سے بھی جدا کر دیا ہے، اس کے شوہر سے بھی جدا کر دیا ہے، اس پر کچھ رحم کرو ورنہ وہ ایسے روتے روتے مر جائے گی۔ لوگوں کو مجھ پر ترس آیا تو انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ جب میرے قبیلے والوں نے مجھے جانے کی اجازت دی تو ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے بیٹا بھی دے دیا۔ میں مکہ سے تنے تنہا بیٹے کو لے کر کے نکلی۔ جب مقام تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابو طلحہ، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ آ کر کے مجھ کو ملے، کہا کہ ابو میہ کی بیٹی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تنہا؟ میں نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا بیٹا ہے اور میں ہوں۔ ان کو مجھ پر رحم آیا، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، اونٹ پر مجھے سوار کیا اور اونٹ کی نکیل پکڑی۔ آپ غور کریں، مکہ سے مدینہ اس زمانے میں جانا جو 400-450 کلومیٹر کی دوری، پیدل اس بندے نے اونٹ پر بٹھا کر کے ام سلمہ کو قباء تک پہنچایا۔ اسی لیے ام سلمہ جب بھی عثمان بن طلحہ کا ذکر آتا تھا بڑا ان کا ذکر خیر کرتی تھی کہ ایسا شریف النفس آدمی جس نے مجھے مکہ سے مدینہ چھوڑا، جہاں پڑاؤ کرتا تھا دوسرے پیڑ کے نیچے جا کر کے آرام کرتا تھا، اونٹ کو روکتا اور بٹھاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا شریف النفس آدمی نہیں دیکھا۔ کافر تھا وہ آدمی، اس زمانے میں مسلمان ایسے نہیں ملتے۔ ہاں، بعد میں ان کو اسلام کی دولت ملی، فتح مکہ سے قبل وہ اسلام لائے، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، چونکہ ان کے خاندان میں پہلے سے خانہ کعبہ کی کلید تھی، چابی انہی کے خاندان میں تھی، اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان ہی کو کلید بردار بنایا اور کعبہ کی چابی انہی کے سپرد کی۔ اس طرح سے ام سلمہ ہجرت کا سفر طے کر کے مدینہ پہنچی، اپنے شوہر سے ملی، لیکن ام سلمہ پر جو اطلاعات تھیں، جو آزمائشیں تھیں، وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، شوہر سے جدائی، بچے سے جدائی، بچے کا ہاتھ ٹوٹنا، ابھی تکلیفوں کا دور یہ ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو سلمہ سے مل تو گئی، ابو سلمہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی، غزوہ احد میں شرکت کی، غزوہ احد میں جہاں بہت سے صحابہ کرام زخمی ہوئے تھے وہیں پر حضرت ابو سلمہ کو بھی زخم لگا۔ لوگوں نے سمجھا 1 مہینہ علاج ہوا، علاج کے بعد اوپر سے زخم بھر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کا قائد بنا کر کے قتل کے علاقے کی طرف ان کو سپہ سالار بنا کر کے ایک فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا۔ فوج کے کمانڈر بن کر کے گئے، اس مہم میں 10 دن صرف ہوئے اور 10 دن گھوڑے کی پشت پر رہنا، جنگیں کرنا، واپس آئے تو زخم پھر سے کھل چکا تھا اور اس بار علاج کارگر نہ ہوا، حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا مدینہ۔ ایک بار پھر ام سلمہ کی دنیا سونی ہو گئی۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ
وشق بصره فأغمزه وقال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. کہتے ہیں جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. ابھی انتقال ہوا ہی تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی اور کہا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے نگاہ روح کی پیچھا کرتی ہے، نگاہ روح کا پیچھا کرتی ہے. معلوم ہوا کہ کسی مرنے والے کے گھر اس کی تدفین سے پہلے جانا سنت ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کا جو علماء ہوں، ذمہ دار ہوں، جن کی سماج میں اہمیت ہو، ان کا دوسروں کے گھر جانا یہ اور بھی اہمیت رکھتا ہے. مرنے والے کے گھر والوں کو، اعزاء اور اقربا کو تسلی ملتی ہے. اللہ کے رسول گئے. دوسری بات یہ کہ مرنے کے بعد مردے کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، اور اگر نہ بند کیا جائے تو پھر وہ بند نہیں ہوتی ہے، اور کتنا بھی خوبصورت چہرہ ہو اگر آنکھیں کھلی رہ جائیں تو ڈراؤنا معلوم ہونے لگتا ہے. اس لیے مرنے والے کی نگاہیں پہلی فرصت میں بند کر دینی چاہیے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت ابو سلمہ کی جب یہ کہا کہ روح قبض کر لی گئی ہے، زج ناس من اہلہ، گھر کی عورتوں نے جب یہ سنا کہ روح قبض ہو گئی ہے تو رونا چلانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علیکم الا بخیر فان الملائکۃ یؤمنون علی ما یقولون، کہ تم لوگ اس وقت اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالنا جو تمہارے حق میں بددعا ہو، کیونکہ اس موقع پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور تمہاری ہر بات پر آمین کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ روتے ہوئے انسان اس طرح سے آپے سے باہر نہ ہو جائے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو اس کے لیے اور اس کے اعزاء کے لیے بددعائیہ کلمہ. عموماً روتے ہوئے عورتیں اس بات کا خیال نہیں رکھتی ہیں اور ایسی باتیں زبان سے نکال دیتی ہیں. ایسی باتیں قطعی نہیں نکالنا چاہیے. فرشتے موجود ہوتے ہیں اور آمین کہا کرتے ہیں. پھر حضرت ابو سلمہ کے حق میں دعا کی، اللہم اغفر لعبی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلفه فی عقبہ فی الغابرین، اللہم اغفر لنا ولہ یا رب العالمین وفسحہ لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. اے اللہ ابو سلمہ کی بخشش کر دے. معلوم ہوا کہ صرف مٹی دیتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ہی بخشش کی دعا نہیں کرنی ہے. جب موت کا پتہ چلے تب بھی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. صرف انا للہ کہہ کر کے خاموش نہیں ہو جانا چاہیے. بخشش کی دعا کی کہا ہے اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے مقام اور درجے کو بلند فرما دے. اے اللہ ان کے بعد ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو ان کا جانشیر اور نگراں ہو جا. اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، ابو سلمہ کو بھی بخش دے. اے اللہ تو ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے. اے اللہ تو ابو سلمہ کی قبر کو نور سے بھر دے، روشن کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی حضرت ابو سلمہ کی وفات پر. ابو سلمہ کی جب وفات ہوئی، ام سلمہ کی 4 اولادیں تھیں، سلمہ، عمر، زینب، درہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اور بیوہ کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ کسی بیوہ سے پوچھے، اور یتیم کیسے جیتا ہے یہ کسی یتیم سے معلوم کریں. وہ بچے جن کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہو اور وہ عورتیں جن کا شوہر وفات پا گیا ہو وہ کیسی زندگیاں جیتی ہیں، وہ تو بیوہ عورتیں ہی بتا سکتی ہیں، یا جن کو کچھ یتیمی کا درد معلوم ہے وہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یتیمی کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے اور کتنی دکھ بھری زندگی ہوتی ہے. یہ وقت کیسے گزرا ہوگا ام سلمہ پر. ام سلمہ نے کیسے ہی چیز کو برداشت کیا ہوگا کہ یہاں اجنبی شہر میں اجنبی لوگوں کے درمیان نہ خاندان ہے نہ قبیلہ ہے، کون سہارا بنے گا، کون سہارا بنے گا، کون ہمارے بچوں کا ہوگا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ما من مصیبت تصیب ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقولہ ما امرہ اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ کسی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اگر اس حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ دعا پڑھتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت کو میرے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے، واخلف لی خیرا منہا، اور تو میرا خلیفہ ہو جا،
میرا نگراں ہو جا، میرا محافظ ہو جا، اور اس سے بہتر مجھے جانشین عطا فرما دے، اس سے بہتر جانشین عطا فرما دے، اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ کہتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الا اخلفہ اللہ خیرا منہا، اگر کوئی یہ دعا پڑھے گا اللہ اس سے بہتر اس کو بدل دے گا۔ کہتی حضرت ابو سلمہ کی جب وفات ہوئی، میں دل میں سوچتی تھی ای الناس خیر من ابی سلمہ، اول بیت ہاجر الی رسول اللہ، ابو سلمہ سے بہتر شوہر کہاں مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ کون شخص ہے مسلمانوں میں سے جو ابو سلمہ سے بہتر ہوگا؟ ابو سلمہ کا تو وہ گھرانہ ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، مجھے کوئی ابو سلمہ سے بہتر نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا تھا، میں دعا پڑھتی تھی، مجھے دعا پر یقین تھا، میں یہ دعا برابر پڑھتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابو بلتہ کے ذریعے سے مجھے نکاح پر پیغام بھیجا، فأخلف اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کو خلیفہ اللہ کے رسول کو بنا دیا۔ یقیناً اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی تھی کہ بہتر عطا کرے گا، ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نصیب ہوا۔ لیکن ام سلمہ بڑی سختدار خاتون تھی، انہوں نے فوراً، خوشی تو تھی کہ اللہ کے رسول کا رشتہ آیا ہے، لیکن بچوں والی تھی، اور بیوہ عورت جب بچوں والی ہو تو ہر طرف اس کو سوچنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حاتب بن ابو بلتہ کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ کہہ دو ان لی بنتن وانا غیور، میرے اندر دو خامیاں ہیں، ایک تو میرے بچے ہیں، بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، اور دوسرے میرے اندر غیرت ہے، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ غیرت اچھی صفت ہے اگر حد کے اندر ہو، یہی غیرت جب حد سے باہر ہو جائے تو پھر انسان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو اپنی کمی کو حضرت ام سلمہ جانتی تھی اور سوچتی تھی کہ اللہ کے رسول کی اور بیویاں ہیں، اگر میں آپ کے گھر گئی اور میری غیرت جو طبعی اور فطری ہے اگر میری سوگنوں کی وجہ سے جاگ گئی اور میں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر دی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں بہت باغیرت عورت، میرے اندر غیرت زیادہ ہے، حد سے زیادہ میرے اندر غیرت ہے، اور دوسرے میرے بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیالکی عیالی، تمہارے بچے میرے بچے، بچے تمہارے میرے بچے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت کو دور کر دے، حد سے بڑھی ہوئی غیرت یہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت ام سلمہ کی یہ غیرت اس طرح سے دور ہوئی کہ پوری سیرت میں حضرت ام سلمہ کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنی غیرت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ناراض کیا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا تھا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بیٹوں کی اپنے بچوں کی طرح پرورش فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ایسے مصائب اور آلام آنے پر ہر طرح سے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔